بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عاصمہ شیرازی ہوں. آپ کے سامنے اپنا ولاگ لے کے آتی ہوں، لیکن آج میں آپ کی ہوسٹ نہیں ہوں. آج ہوسٹ کوئی اور ہے اور ہم گفتگو کریں گے. ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور اس پوڈ کاسٹ میں میزبان ہمارے جو ہوں گے وہ جمال عبداللہ عثمان ہوں گے، جو میری ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور ایک بہت ہی کہنا مشق صحافی بھی ہیں. پچھلے 20 برسوں سے اسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، اسی پیشے کے ساتھ وابستہ ہیں. اردو ادب میں انہوں نے ماسٹرز کر رکھا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں، بلکہ یہ نہیں کہ وہ میری ٹیم کا حصہ ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کو جتنا اردو کا پتہ ہے، جتنا زبان کا پتہ ہے، جتنا بیان کا پتہ ہے، میرا خیال ہے کم ہی نوجوانوں کو ہوتا ہے. تو جمال عبداللہ عثمان جو میرے کو ہوسٹ ہیں، یہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. ان میں سے ایک بڑی معروف کتاب ہے سوات آپریشن کے حوالے سے، اس کے بھی مصنف ہیں، جس پہ ان کو بہت پذیرائی ملی ہے. تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میری ٹیم کے ممبر میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح جو ہماری ایک جسے کہنا چاہیے روز ہم کام کرتے ہیں، لیکن جمال اب باقاعدہ یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ آپ کے لیے لایا کریں گے. بہت شکریہ جمال، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہوں. یہ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ سے متاثر بھی ہوں، آپ کی صحافت سے اور آپ کی محنت سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کی سیاست میں ویسے تو گزشتہ تقریباً 75 سال 76 سال اسی طرح ہلچل اور افراتفری کے رہے ہیں، لیکن جو گزشتہ تقریباً 13 برس بلکہ 14 برس گزرے ہیں، وہ بہت زیادہ ہلچل اور ایک سیاسی انارکی کی صورتحال رہی. تو وہاں سے ہم آغاز نہ کر لیں کہ 2010 کے بعد کی سیاست کیا تھی اور آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟ ویسے تو آپ 2006 سے بھی شروع کر سکتے ہیں، جس کے بعد میرا خیال ہے کہ تبدیلی پروجیکٹ یا تبدیلی جو ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کی سیاست میں تبدیلی کس طرح سے آئی. لیکن ٹھیک ہے، 2010 بھی مناسب ہے. اور آپ یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ 2006 میں نے کیوں کہا، تو اس حساب سے پھر ہم یہ بات بھی آپ کرتے اس ہیں. میں ایڈ کر سکتے ہیں، بالکل ضرور. جی اس کی وجہ ہے جمال، اس کی جی وجہ یہ ہے کہ 2006 کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پاکستان کی ایک نئی سیاست کو ترتیب دیا. 2006 کے اندر ایک ایسی بات ہوئی، ایک ایسا ایونٹ ہوا جس کی بنیاد پہ پاکستان کے اندر جو ہے اس کے بعد تبدیلی آنا شروع ہوئی، تبدیلی لائی گئی، تبدیلی بنائی گئی، تبدیلی پروجیکٹ لانچ کیا. تو میرا خیال ہے 2006 میں تو چونکہ 2000 آپ کو پتہ ہے سن 2000 سے ہی اس میڈیم کے اندر تھی. میڈیا میں پہلے اخبار کے ساتھ، پھر ریڈیو کے ساتھ، ریڈیو تو بہت پہلے سے تھا، پھر ٹی وی کے ساتھ باقاعدہ. لیکن 2006 جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کچھ آیا اس کے بارے میں بائی دا وے؟ یہ کہیں آپ سیاسی جماعتوں کی اکٹھ کی بات تو نہیں کر یس، رہی؟ اچھا بالکل اچھا بالکل. اچھا، ٹھیک ہے دیکھیں 2006 کے ٹھیک ہے اندر لندن میں تبدیلی آئی تھی، ٹھیک ہے. اور 2007 میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی تھی. مجھے اتفاق ہوا کہ میں نے 2006 میں اس جو میثاق جمہوریت تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی، جس کی بنیاد 2004 میں رکھی گئی جب جدہ میں تھے میاں صاحب، تو میں نے یہ ایونٹس کور کیے ہیں ایز اے جرنلسٹ. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ 2004 کے اندر 4 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کس طرح سے جو ہے، اب ہم 1-2 سال مجھے لگتا ہے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، تو لیکن ہم اس کو جی ضرور، اس لوگوں کا تک بیک لانا گراؤنڈ کم از ضروری کم ہے. اندازہ ہو جائے. ہم بالکل. جی تو 2004 کے اندر میرا خیال ہے، بلکہ اس سے پہلے سے محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف جدہ میں تھے، محترمہ جلا وطن تھیں اور وہ برطانیہ میں تھیں. ان کے بیچ میں ایک گفتگو کا آغاز ہو چکا ہوا تھا کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ چیزوں کو کرنا ہے. اور یہ انیشیٹو محترمہ بے نظیر بھٹو کا تھا کہ ہم سیاست کو بدلیں. اور کیا ہو رہا تھا اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک حکومت آتی تھی، پھر اس کو برطرف کیا جاتا تھا، ایک پارٹی کو بنا کے، ذریعہ بنا کے، پھر دوسری پارٹی کو لانچ کیا جاتا تھا، پھر اس کو رخصت کیا جاتا تھا. یوں 12 مہینے، 16 مہینے، 18 مہینے، 24 مہینے، اس طرح کی حکومتیں آپ کے سامنے ہیں جو کہ پورے 90s میں ہم نے دیکھی. تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ انیشیٹو لیا کہ بہت ہو گیا، انف از انف. اب کیوں نہ پاکستان کی جو بڑی 2 سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں بیٹھیں اور وہ بات کریں. اچھا، یہ واقعہ مجھے بیگم کلثوم نے بھی سنایا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی میں نے یہ واقعہ سنا. میں نہیں کہتی، مگر جو اس ملاقات میں اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب یہ موجود تھے وہاں جب گئے، بیگم کلثوم نے مجھے یہ بات کہی جو بڑی مجھے انٹرسٹنگ لگی. انہوں نے مجھے کہا کہ جب محترمہ آئیں تو میں تھوڑی سی ریزرو تھی
کیونکہ ہمارا ایک بڑا ایک بیک گراؤنڈ تھا، ایک لڑائی جھگڑا، مخاصمت، اور ایک طرح سے 90s کا زمانہ باقاعدہ یاد کیا جاتا ہے۔ بالکل آپ کو یاد ہے کہ آتے تھے تو لوگ مطلب نواز شریف صاحب منہ ادھر کر لیتے تھے محترمہ سے، محترمہ اگر سلام لینی ہے تو اس طرح کا یعنی انوائرمنٹ تھا۔ اور پھر کیا کیا کیمپینز نہیں چلیں، اور پھر وہ اور اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ باقاعدہ اس چیز کو استعمال بھی کرتی رہی ہے، یہ بھی ایک سچ ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھیں انہوں نے ان کو گلے لگایا، اور وہ اتنی گرم جوش تھیں، اور وہ چاکلیٹس لے کے آئیں، اور وہ بہت ان کے لیے بڑی محبت سے ان سے ملیں، اور کہتی ہیں انہوں نے مجھ سے اتنا پیار کیا کہ میں رہ نہیں سکی کہ میں اس گرم جوشی کا جو جواب ہے، کہتی ہیں ہم بہت جلدی ہم فرینک ہو گئے، اور ہم نے بہت دیر تک گفتگو کی اس معاملے کے اوپر، مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی، اور ایک جو برف تھی وہ پگھلی، وہ جو ایک ان کے بیچ میں ایک تعلق تھا وہ بڑھا۔ تو صرف یہی نہیں بلکہ میاں صاحب کا بھی ایک تعلق جو ہے ایک رسپیکٹ میں، ایک پہلے جو شاید اس طرح کا ایک تعلق نہیں تھا جو کہ بننا شروع ہوا۔ تو اس کے بعد 2006 میں مجھے آج بھی یاد ہے جمال کہ میں پارلیمنٹ کور کرتی تھی، تو ہم کیفیٹیریا میں تھے، تو خواجہ آصف صاحب آئے، شاید خواجہ صاحب کو یاد ہو یا نہیں ہو، لیکن خواجہ صاحب کو یہ ان دنوں وہ اس معاملے کے اوپر بہت بات ہو رہی تھی کہ کیا ہونا ہے، آگے بڑھیں گے کہ نہیں، ملاقات ہوگی نہیں، اور جناب مشرف ایک پورے کر و فر کے ساتھ پاکستان کے اوپر تھے، اور ان کا ایک پورا دور اس طرح کا، بڑی ان کے پاس طاقت، اور وہ سارا یعنی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، وہ دور تھا جناب مشرف کا۔ تو خواجہ صاحب آئے تو ہم نے ایز یوزول، چونکہ میں اس وقت کیفیٹیریا پروگرام بھی شروع کر چکی ہوئی تھی ایک طرح سے، اور پھر وہ مطلب اس میں سے ایک باقاعدہ ہماری پارلیمنٹ سے نکلتی تھی خبریں، اور بہت ایک جسے کہنا چاہیے مجھے تھوڑی سی شہرت اس سے زیادہ کہ میں پارلیمنٹ کور کرتی تھی، پارلیمنٹری کورسپونڈنٹ کے طور پہ۔ تو خواجہ صاحب کو ہم نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ کو کوئی خبر دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ادھر آئے، میں مجھے تھوڑا سا نا سائڈ پہ لے گئے، تو انہوں نے کہا کہ محترمہ کی اور ان کی ملاقات ہوئی ہے، زردائی صاحب کی، محترمہ کی، اور میاں صاحب کی جدہ میں، اور کچھ چارٹر کی بات ہو رہی ہے، کوئی میثاق کی بات ہو رہی ہے، کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ کوئی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، تو ہم نے تو ہمارے لیے کیا خبر، یہ تو خبر تھی، بڑی خبر تھی، بہت بڑی خبر تھی، ہم نے بریک کی، جیو کے اوپر بریک کی، اور اس بریکنگ کے بعد تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر جو ہے باقاعدہ ملاقات، اور ملاقات میں کن نکات پہ بات ہونی ہے، انیشلی اس کے اوپر تھا، اور اس کے بعد پھر یہ خبر جو ہے وہ بہت ہوئی، اور اس کے بعد چلنا شروع ہو گیا۔ پھر ایک وہ دن بھی آیا جب محترمہ جو تھی وہ خود چل کے لنڈن میں سائن کرنے کے لیے اس کے اوپر وہ چلی گئیں نواز شریف صاحب کے پاس، اور یہ بھی ہم نے ٹیلی ویژن اسکرینس پہ دیکھا، اس وقت ہم نہیں تھے وہاں پہ موجود۔ تو یہ ایک انہونی تھی، یہ ایک انہونی تھی جو ہو گئی۔ تو اب دیکھیں کہ کیسے واقعات جو ہیں۔ اب اس میں آپ یہ بتا رہی ہیں کہ جو دو جماعتیں تھیں وہ سیاست میں ایک دوسرے کی شدید مخالفت میں آگے تھیں، لیکن پھر ان دونوں کے درمیان کچھ تھوڑی سی قربت پیدا ہوئی، اور اس قربت کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 1973 کے آئین کے بعد اگر کوئی ایک بڑی چیز سامنے آئی ہے تو وہ 18ویں ترمیم آئی ہے۔ تو کیا آپ اس اکٹھ کے بعد اس کو بھی ایک اہم ایشو کے طور پر دیکھتی ہیں؟ بالکل، دیکھیں اس کے اندر جو نکات تھے 18ویں ترمیم کے سے پہلے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھے، اس میں دیکھیں سارے ان میں کیا تھا کہ سیاست سے فوج کا کردار جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا، پاکستان میں انصاف ہوگا، پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئینی عدالتیں بنیں گی، پاکستان، یہ سب وہ اس کے نکات ہیں جو کہ پڑے ہوئے ہیں اور تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو جب یہ معاملہ طے ہو گیا کہ بھئی ہم اب اکٹھے ہوں گے اور ہم پاکستان کے اندر جو ایک مداخلت ہو رہی ہے غیر آئینی، اب ہم اس کے اوپر آگے مل کے بڑھیں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جمال ان دنوں محترمہ جناب مشرف کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی تھی، اور جناب مشرف کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات چل رہے تھے، یعنی وہ دو پایا، ایک طرف وہ پولیٹیکل فورسز کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی تھی، تو دوسری طرف جو ہے ان کو ذرا سیاست سے باہر رکھنے کے لیے بھی وہ بات چیت کر رہی تھی کہ اور اس میں بہت ساری فورن جو قوتیں تھیں وہ بھی متحرک تھی، کیونکہ جناب مشرف نے بہرحال
جو ہے وہ خیر بات کرنا تھا ان کی، وہاں پہ پاکستان کے اندر واپس جو ہے جمہوریت کو آنا تھا. وار اینڈ ٹیرر جو تھی وہ آپ کے سامنے، اس کے اوپر جس امریکہ کی جو انوالومنٹ تھی، جس طرح سے افغانستان کے اندر ان کی کارروائیاں ہوئیں، وہ ٹائم بھی نکل چکا تھا. اور اب آپ کو پتہ ہے جب انٹرنیشنلی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد پھر وہ دوبارہ اسی کے اوپر آ جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ یوکرین وار کا دیکھ رہے ہیں، وہ شروع کیسے ہوئی تھی، پھر اس میں امریکہ نے کس طرح سے اپنا کردار ادا کیا، اس کو ہوا کیسے دی، اس میں اس کو اکیلے کیسے کھڑا کر دیا، ان کا جو کمیڈین پریزیڈنٹ تھا اس کو کیسے استعمال کیا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں معدنیات وہاں سے نکال کے دیں، یہ دیں وہ دیں. تو ایک طرح سے وہ ریکنسیلیشن، اس پہ محترمہ کی کتاب بھی ہے ریکنسیلیشن کے حوالے سے، بڑی زبردست کتاب ہے. تو یہ جو تھا وہ ریکنسیلیشن بھی کر رہی تھی، اور ساتھ میں انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ مل کے یہ بھی ایک طرح بنیاد رکھی ایک نئی سیاست کی کہ کیوں نہ ہم جو ہے ایک دوسرے کی حکومتیں نہ گرانے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ ہم اس کو چلائیں گے. اور بائی دا وے وہ کمٹمنٹ آج بھی ہو رہی ہے پوری کہیں نہ کہیں. اس وقت اس لمحے جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بے تحاشا اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں PMLN گورنمنٹ سے، لیکن وہ ابھی بھی گورنمنٹ گرانے کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرے. تو ایک طرح سے جب وہ یہ ہو گیا تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو یہ چیز زیادہ پسند نہیں آئی، اس کے کان ہوئے کہ بھئی یہ کیا ہوا، یہ تو مطلب یہ تو ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کو استعمال کرتے رہیں گے اور اپنا کام نکالتے رہیں گے، مگر یہاں تو یہ دونوں مل گئے. تو وہاں سے ایک نئی ایک تیسری قوت کی بات پاکستان میں ویسے ہمیشہ ہوتی رہی. تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ ہم غیر جمہوری طریقے سے ایک دوسرے کی حکومتیں نہیں گرائیں گے، تو تب ایک تیسری قوت کی ضرورت محسوس ہوئی، اور وہاں سے پھر اس کا مطلب ہے کہ 2008-9 کے بعد آغاز ہونا شروع ہوا، جی اس پہ سوچا جانے لگا. بالکل. اس میں دیکھیں پھر محترمہ واپس آئیں، پھر میاں صاحب واپس آئے 2007 کے اندر، ان کی شہادت ہو گئی محترمہ کی. وہ ایک نیا جسے کہنا چاہیے، اس نے ایک نیا نقصان پاکستان کی اس سیاست کو جو کہ ہم آہنگی کے ساتھ، محترمہ اگر آج زندہ ہوتی تو سیاست کا بالکل رخ جو ہے مختلف ہوتا. تو ان کی شہادت ہو گئی. پھر اس کے بعد 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آتے ہی 18ویں ترمیم کے اندر وہ سب چیزیں جو تھیں وہ جو پہلے طے پا چکی تھیں، اس کا ایک میثاق جمہوریت میں وہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے. اب یہاں پہ وہ جو مستقل قوت اور مستقل مقتدر جو ایک قوت ہے پاکستان کے اندر، اس نے سوچا کہ وہ یہ تو پاکستان میں اگر ایسا ہو گیا تو پھر کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے. حکومتوں کو گرانا، بنانا، اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنا، اپنی پالیسیز کو اس میں ڈالنا، یہ سب کچھ تو پھر ممکن نہیں ہوگا. تو وہاں سے ایک باقاعدہ سوچ نے جنم لیا. سوچ پہلے سے موجود تھی، لیکن اس وقت یعنی سوچ تو خیر بہت پرانی تھی، وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جنرل حمید گل کے زمانے سے تھی، اور انہوں نے بنیاد بھی رکھی، لیکن پھر اس کو باقاعدہ ایک پروجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ پاکستان کی یعنی جو ایجنسیاں تھیں یا پاکستان کی جو مقتدرہ تھی یا اسٹیبلشمنٹ تھی، اس نے وہ اس کو اڈاپٹ کیا. انہوں نے کہا جی اب ہم تیسری قوت کو جو ہے اس کو ہم مضبوط کریں گے، ان دو سیاسی جماعتوں کو چور ڈاکو اور اس طرح کی انوائرمنٹ بنائیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھیں کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کو ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا، اور پھر ہم اپنے مرضی کا ایک ایسا شخص لائیں گے جس کا چہرہ بڑا پاپولر ہوگا، جس کو لوگ سنیں گے سمجھیں گے، اس کے آتے ہی جو ہے وہ بہت زر مبادلہ کے ڈھیر لگ جائیں گے، پیسے آ جائیں گے، بہت ایک یعنی ایک ایسا اور خوشحالی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ایک پروجیکٹ کی بنیاد جو ہے وہ اور اس کے لیے ایک بہتر فرد جو ہے وہ عمران خان صاحب ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ مقبول بھی تھے، ہیرو بھی تھے، پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیت کر لائے تھے، اور ان کے اندر پوٹینشل بھی تھا. تو ان کا انتخاب کیا گیا. اور پھر یہ آغاز بھی، اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آغاز کہاں سے ہوا، اور جو دیگر سیاسی لوگ تھے مختلف سیاسی جماعتوں کے، ان کو کیسے اکٹھا کیا گیا اور ان کے بینر کے تلے ان کو لایا گیا. اچھا جمال، آپ کو پتہ ہے کہ 2002 میں جب ہم نے پارلیمنٹ کور کرنا شروع کی تو عمران خان صاحب بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے. تو وہ بہت کم آتے تھے، اور لیکن پھر اس کے بعد ان کے ذاتی ان کی جو یعنی جمائمہ صاحبہ سے ان کی طلاق ہو گئی، لیکن وہ اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ ہم ان کو بہت ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ بہت عرصہ پارلیمنٹ میں ہی نہیں آئے. تو عمران خان صاحب اکیلے آتے تھے،
ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا، یعنی اکیلے ممبر تھے، اکیلے آتے تھے، اور وہ ان کی پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتی تھی. وہ ایک غیر محسوس بے ضرر سے سیاستدان کے طور پہ وہ آتے تھے، حاضری لگا کے نکل جاتے تھے. تو اور ہم سب سوچتے تھے کہ بھائی مطلب یہ ان کا کردار ہمیں نظر نہیں آتا تھا کہ سیاست میں کوئی اتنا بڑا کردار ہوگا کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے یا اس طرح سے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا لوگ بہت کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تو دیکھیے گا تانگے کی وہ ان کی ہے پارٹی، اور کوئی ہے نہیں، مر جائے تو تب بھی یہ والی بات بھی یہ بات بہت ہوتی تھی. تو عمران خان صاحب جو تھے نا، لیکن عمران خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک اپنا ایک شخصیت، ایک اپنا وقار، ان کا ایک اپنی ایک ذات، اور بہت ایک لوگ ان کو پسند کرتے. ایک ہیرو تو وہ آج بھی ہیں پاکستان کی کرکٹ کے، ایک بہت بڑا نام ہے. تو ان کا ایک اپنا کرزما جو تھا نا وہ بہرحال موجود تھا. سیاست انہوں نے ایک پارٹی بنا لی. ان کی پارٹی جو تھی وہ میاں صاحب کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق تھا. محمود خان اچکزئی، چودھری نثار صاحب ان کے پرانے دوست تھے. ان سب کے ساتھ ان کا ایک بڑا حلقہ احباب تھا. اور ہمیں پارلیمنٹ میں خبریں سننے کو ملتی تھیں کہ یہ سب لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، بات ہوتے. پھر 2007 میں جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، میں لنڈن میں ہی تھی اس وقت، وہ آل پارٹیز کانفرنس جو تھی اس میں عمران خان صاحب بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا، اور وہ وہاں پہ موجود بھی تھے. اور اس کا جو اعلامیہ تھا اس میں بھی ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. تو عمران خان صاحب نے اس وقت تک وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، شانہ بشانہ کھڑے تھے، ان کی سیاست سے متفق تھے. بلکہ ان کے بہت سے اسٹیٹمنٹس آپ کو نظر آ جائیں گے جو کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے فیور میں کیے. پھر جب نواز شریف صاحب واپس آئے اور انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا 2008 کے الیکشنز کا، جو 7 میں ہونے تھے انفیکٹ، اور محترمہ کی شہادت کے بعد فروری 2008 میں ہوئے، وہ الیکشن جو تھے انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. لیکن میاں صاحب کو محترمہ نے منا لیا. جی، میاں صاحب بھی بائیکاٹ کر چکے تھے بائیکاٹ. تو انہوں نے محترمہ نے ان کو منا لیا کہ بھائی یہ ہم ایک نیا رستہ دے دیں گے جنرل مشرف کو، وہ اپنی کوئی جماعت لے آئیں گے اور پھر اگلے 5 سال اسی طرح سے. تو ہم نے یہ نہیں ہونے دینا، ہم نے الیکشن لڑنا ہے. میاں صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اپنا بائیکاٹ جو ہے وہ ختم کر دیا. پھر محترمہ کی شہادت کے بعد زردائی صاحب سے میاں صاحب کی جب ملاقات ہوئی، اس میں بھی انہوں نے ان کو منا کے تو اناؤنس ہو گیا کہ وہ اس الیکشن میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے کریں گے. وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم کی شق بھی ختم ہو گئی ہوئی تھی اور وہ سب چیزیں. تو یہ مطلب وہ لیجسلیشن ہونی تھی، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ان دونوں کے بیچ میں تھی کہ یہ بھی ہوگا اور ہم آگے جا کے چلتا یہ کنٹینیوٹی رہے گی. تو جو یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو تھے ان کو یہاں پہلی دفعہ وہ ڈچ محسوس کیا انہوں نے. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ سیاست میں انسان آتا کیوں ہے؟ اقتدار لینے کے لیے آتا ہے. اقتدار ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. دونوں پارٹیوں کا ہولڈ اتنا زیادہ تھا سیاست کے اندر، ان کی پسند ناپسند اتنی زیادہ تھی. تو وہ کسی سہارے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. وہ سہارا کون سا ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ تو ایک ہی سہارا ہے. موقع بھی تھا، دستور بھی تھا کہ دونوں جماعتیں ایک پیج پہ آ گئیں تو دونوں اسٹیبلشمنٹ دونوں کے خلاف ہو گئی. تو اب موقع یہ تھا کہ اس میں جو تیسرا ایک بننا ہے اور دونوں کو جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور آپ تیسری قوت بن جائیں اور پھر آپ اپنی سیاست کا بھرپور طریقے سے آغاز کریں. اور پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد کہ اچانک جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے اس میں لوگ آنا شروع ہو گئے، الیکٹیبلز آنا شروع ہو گئے. اور اس کا نقطہ عروج جو تھا وہ مینار پاکستان کا جلسہ تھا، وہ 30 اکتوبر 2011. جی بالکل، جس کی بہت زیادہ امید لوگوں کو نہیں تھی، لیکن اس نے بہت سارے جو سیاسی ماہرین تھے ان کے کان کھڑے کر دیے کہ اب خان صاحب آنے والے ہیں. ایسے ہی تھا. اور اس میں خصوصاً میڈیا کا بڑا اہم رول تھا. آپ تو چونکہ میڈیا کے ساتھ وابستہ رہیں اور آپ نے بہت اچھا دور دیکھا ہے، تو میڈیا کا اس میں کتنا رول تھا؟ دیکھیے 2007 کی جو جنرل مشرف کے خلاف والی تحریک تھی نا، اس کا کریڈٹ میڈیا کو جاتا ہے. یعنی جو جوڈیشل موومنٹ چلی پاکستان، افتخار چودھری صاحب، اس میں میڈیا کا ایک بڑا ہی اہم کردار تھا. اور میڈیا میکنگ اینڈ بریکنگ میں آ گیا تھا کہ میڈیا چاہے تو حکومت بنائے، میڈیا چاہے تو حکومت گرائے. تو ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا خطرہ میڈیا کی صورت میں بھی بن گیا. تو پہلے تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم نے میڈیا کو جو ہے نا صحیح کرنا ہے، ہم نے ان کو توڑنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. پروجیکٹ بھی آ رہا تھا، پھر میڈیا کا پروجیکٹ بیچ میں انہوں نے وہ کیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو چہرے تھے وہ پھر میڈیا کا حصہ بنے.
نئے چہرے متعارف ہوئے، جو لوگ جمہوریت پہ یقین رکھتے تھے، جو لوگ آئین پہ یقین رکھتے تھے، جو ایک طرح سے انسانی حقوق پہ یقین رکھتے تھے، آزادی رائے پہ یقین رکھتے تھے، ان سب لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے یا ان لوگوں کو ان پاپولر کرنے کے لیے، ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ان کی ہاں بالکل ان کی کردار کشی بھی ہوئی. پھر نئے لوگوں کو لایا گیا، پھر ان نئے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک جب لایا گیا تو پھر ان کو آپ نے دینا ہوتا ہے، مطلب آپ ہی ان کو پھر چلاتے بھی ہیں، وہ سیاست میں ہو یا صحافت میں ہو. تو اس میں جو ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا تھا اس کے پیرلل ایک بالکل جسے کہنا چاہیے ڈیپینڈنٹ میڈیا کھڑا کیا گیا. اب اس ڈیپینڈنٹ میڈیا کو آپ جو بھی دیتے وہ اس طرح سے، تو ایک پوری انوائرمنٹ بن گئی کہ پاکستان کے اندر تبدیلی ضروری ہے. یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. اچھا پاکستان کے اندر آٹے کا کرائسس رہا اس میں، اچھا کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کرائسس ہوتے کیوں رہے، اس کے پیچھے کیا کردار تھا. ہاں جو مردے الزام ٹھہرائے گئے وہ پاکستان کے سیاستدان ٹھہرائے گئے، پاکستان کی حکومتیں ٹھہرانا بھی چاہیے، حکومت تو ظاہر ہے کہ سیاسی لوگ ہی کرتے تھے. لیکن چور ڈاکو کی ایک پوری تکرار جو ہے وہ آپ کو نیشنل میڈیا پہ نظر آتی ہے. اور جب آپ ان کو پروجیکٹ کیا تھا کہ پہلے آپ نے پرانے سیاستدانوں کو برا اور گندا کرنا ہے، اور پھر آپ نے ایک نیا فیس ڈھونڈنا ہے کہ لوگ کہیں کہ اچھا پھر کیا کریں، تو پھر وہ کیا کریں کے اندر جو ہے کون ہوگا، کس کو لائیں گے، اس نئے چہرے کو پھر لانچ کیا جائے کہ نہیں یہ ہے نا. اور پھر اس کے اوپر تو اس پروجیکٹ کا آغاز 2006 سے 7 سے ہو چکا ہوا تھا. اچھا اس میں یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ خان صاحب کے اندر جو کچھ کوالٹیز تھیں جو پاکستان میں عام طور پہ اگر ہم ان کو ذرا عام فہم الفاظ میں کہیں جو بکتی ہیں، مثلاً خان صاحب کے بارے میں یہ معروف تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، اور خان صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بڑے بہادر آدمی ہیں. خان صاحب کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ جب کسی چیز پہ ڈٹ جاتے ہیں تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو خان صاحب کی ان خوبیوں نے بھی تو ساتھ دیا، اور دوسری طرف جو مقتدر قوتیں تھیں، ان کی ناپسند جو سیاسی جماعتیں تھیں، تو یہ دونوں کی جو حریف تھے وہ ان دونوں کو حلیف بنا دیا. تو خان صاحب کی خوبیوں نے بھی اس میں بڑا اہم رول ادا کیا. نہیں بہت اہم کردار تھا اس میں. آپ دیکھیں خان صاحب بے شک جو بھی پروجیکٹ تھا جس طرح بھی تھا، اس میں اگر ان کی کنسسٹنسی نہ ہوتی، وہ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتے رہے آگے، اور انہوں نے میڈیا اپیرنس خاص کر کے ان کی اور میڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات، یہ بہت ایک اہم جو کہ لیک کرتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں میں اور رہنماؤں میں اور قائدین میں. پھر سوشل میڈیا کا استعمال جس طرح سے انہوں نے کیا، وہ ایک فیس تو تھے ہی نا، مطلب ایک بڑا نام پوری دنیا میں جانا جانے والا نام تھا. تو انہوں نے اس کا بھرپور استعمال کیا اور انہوں نے بڑا پازیٹیولی استعمال کیا. میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی سیاستدان اس طرح میڈیا کو نہ سمجھ سکا ہے نہ اس کو استعمال کر سکا ہے جس طرح سے عمران خان صاحب نے کیا. کہ ایک سنگل پارٹی کے طور پر جوڈیشل موومنٹ کے دوران مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم رات ہم نے کوئی تقریباً 24-25 گھنٹے کی ہم ٹرانسمیشن کر چکے ہوئے تھے. اسلام آباد سے ہم جو چیف جسٹس تھے ان کے ساتھ چلے تھے، افتخار چودھری صاحب کے ساتھ. میں اس وقت ARY پہ تھی اور ہم یہ پورا لائیو دکھا رہے تھے. مجھے بہت اپریسیشن ملی، پوری دنیا سے لوگوں نے اس جو کوریج تھی اس کے اوپر مجھے بہت زیادہ یعنی ستائش مجھے ملی. تو جب ہم وہاں پہنچے داتا صاحب میں صبح کا وقت تھا 4 بجے کا، کہ مجھے یاد ہے آج بھی عمر چیمہ صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں، وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا خان صاحب وہاں کھڑے پل کے اوپر جو سامنے ایک برج سا تھا اس کے اوپر کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں وہ انٹرویو کے لیے. تو ہم نے خان صاحب کو وہاں پہ انٹرویو کیا. آپ یقین کیجئے کہ اس وقت وہ تھے اور خان صاحب تھے، یعنی عمر چیمہ اتنے لائل پرانے خان صاحب کے دوست ہیں. یہ الگ بات ہے جب وہ اقتدار میں آئے تو ان کے ساتھ انہوں نے رہے، اور آخر میں جب تھوڑے سے نظریات کی طرف وابستہ ہوئے تو انہوں نے ان کو کچھ گورنر بنایا اور بنا دیا. جی تو ابھی بھی وہ جیل میں ہیں. تو عمر چیمہ صاحب جو تھے وہ میڈیا دیکھتے تھے، عمر چیمہ صاحب سب چیزیں دیکھتے تھے. تو وہ 1 مین آرمی تھے ان کے ساتھ، مجھے یاد ہے. تو عمران خان صاحب نے بھرپور طریقے سے میڈیا کو جو ہے نا وہ اس اپنے لیے اپنے نظریات کے لیے اپنی بات کے لیے کوئی انہوں نے وقت اپنا نہیں ضائع کیا اس کے اوپر. یہ بالکل کنسسٹنسی کے ساتھ اور اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے میڈیا کے ذریعے بار بار ایون پنجابی چینلز کے اوپر بھی وہ بیٹھتے تھے، سندھی چینلز کے اوپر جن کو ہم کہتے تھے کہ کوئی نہیں دکھتا، اس پہ بھی عمران خان صاحب جا کے بیٹھتے تھے، مختلف مہمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. ایگزیکٹلی. تو یہ انہوں نے بڑی محنت کی اس کے اوپر. پھر انہوں نے اپنا حلقہ احباب وسیع کیا. مگر ان کی وہ ایک کامیاب کہانی ہے کہ کس طرح سے میڈیا کسی کو کہاں
پہنچا دیتا ہے. وہ ایک کامیاب کہانی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر یہ الزام بہرحال ہے کہ جنرل شجاع پاشا جو تھے انہوں نے کس طرح سے 2011 میں ان کو سپورٹ کیا. یہ 30 اکتوبر کا جو جلسہ ہے، پھر مختلف ایجنسیوں کا کردار جو تھا، یعنی اس میں مختلف الیکٹیبلز کو شامل سیاسی کرنا، جماعتوں کے لوگوں کو لانا. جاوید ہاشمی صاحب جیسے آدمی جو تھے، شخصیت جو تھے، وہ اس کا حصہ بن گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پھر اس کے فوراً بعد جو ہے اس کا، میں تو بلکہ اس رات بھی لاہور میں ہی تھی اور سعد رفیق صاحب کے ہاں جاوید ہاشمی صاحب گئے وہاں پہ اور ان کو بہت، بیگم کلثوم وہاں پہنچی. میں بہت سی چیزوں کو میں نے اس وقت دیکھا بھی اور سنا بھی، آبزرو بھی کیا، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ سمجھ سکتے ہیں. تو بیگم کلثوم نے ان کو منانے کی بھی کوشش کی، یہاں تک کہ اپنا دوپٹہ تک جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، اور اس طرح سے جاوید ہاشمی صاحب کو ہر طریقے سے منانے کی انہوں نے کوشش کی، مگر وہ نہیں مانے. اور جو وہ انہوں نے اتنا یعنی کہ اسٹانچ سپورٹر آف ڈیموکریسی اور وہ سب جو تھا، وہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا اور ان کی پارٹی میں وہ شامل بھی ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہرحال کہیں نہ کہیں سے جو تھا وہ اشارے تھے. میں جاوید ہاشمی صاحب کی بات نہیں کری، مگر اوور آل بہت سارے نام جو تھے اس وقت ان کی جماعت کا حصہ بنے. کچھ ماہرین بھی تھے سیاستدانوں کے علاوہ. کچھ پاکستان میں ایک طبقہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ کچھ ماہرین کو لا کر اور اس ملک کے نظام کو درست کیا جائے. تو ان میں جیسے اسد عمر ہیں، وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن بہت لیکن وہ خان صاحب ان کو پوسٹر بوائے کے طور پر پیش کرتے تھے. تو بہت سارے لوگ آئے. اس میں جو میڈیا کا آپ نے کچھ ذکر کیا، اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے، لیکن عدلیہ کا بھی کچھ نہ کچھ رول رہا. اس نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا. بالکل کیا. آپ دیکھیں نا کہ اس کے بعد جو عدلیہ، ایک تو یہ وہ دور تھا جب افتخار چودھری صاحب بحال ہو چکے ہوئے تھے اور ایک جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہو گیا ہوا تھا پاکستان کے اندر، اور ایک ایسے لگ رہا تھا کہ جوڈیشری صرف جو ہے وہ رول کر رہی ہے. کسی کو منسٹر لگانا ہے، نہیں لگانا، اس کو ہٹانا ہے، اس کو رکھنا ہے، اس کو، یعنی یہ سب کچھ جو تھا جوڈیشری طے کر رہی تھی. تو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم جو تھا وہ اپنے عروج پہ جا چکا ہوا تھا. وہاں سے پھر آپ نے دیکھا کہ جسٹس چودھری کے بعد بھی جو آتے رہے لوگ، مثلا عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود بتایا انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا جب 2013 کے انتخابات ہوئے، تو پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے. تو وہ مشہور جملہ ان کا کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے. تو وہ پھر ان کے پاس گئے اور پھر انہوں نے ان کو جو ہے وہ جوڈیشل وہ کمیشن بنا دیا اس کے حوالے سے، ان کے جو انتخابات کے حوالے سے 35 پنکچر آپ کو یاد ہوں گے، 35 پنکچر. اور اتنا خان صاحب نے 35 پنکچر کے اوپر بات کی. ایک ان کی جو انہوں نے میرے سامنے بھی یہ بات کہی کہ بات کو ریپیٹ ہونا چاہیے، اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے. وہ اپنے تمام لوگوں کو کہتے تھے، اپنی پارٹی کو کہتے تھے کہ ریپیٹ کرتے رہیں، آپ بھولنے مت دیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، چور، تاکہ لوگوں کی یاداشت میں رہے. اور وہ جو ریپیٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اور میں صادق اور امین ہوں، میں صاف ہوں، میں پاک ہوں، میں کوئی مطلب میں نے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں نے، اور ہمیں دیں، میں کرپٹ نہیں ہوں، میں آؤں گا اقتدار میں، سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اور ساتھ میں وہ ریپیٹیشن. اور پھر جب 35 پنکچر ہوا تو 35 پنکچر، یہاں تک کہ زبان زد عام 35 پنکچر جو تھے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ کہتے تھے نہیں 35 پنکچر لگے. اب کسی سے پوچھتے نا پنکچر کون سے لگے ہیں، وہ ان کو نہیں پتا تھا، مگر 35 پنکچر وہ ایک پرسیپشن کریٹ کرتے تھے. ایکچولی یہ جو پرسیپشن ہے یہ وہ کریٹ کرتے تھے اور پھر اس کا وہ فائدہ اٹھاتے تھے. تو عمران خان صاحب نے وہ 35 پنکچر جو تھے وہ اتنے مشہور کیے کہ پھر اس کے اوپر کمیشن ہوا، اور کمیشن بیٹھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک سیاسی بیان تھا جو کہ میں نے دیا تھا. تو اتنے سال ضائع کر دیا، اتنا سب کچھ کیا، پاکستان کی سیاست میں اتنا سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک سیاسی بیان کہہ کے اس پورے ہوا غبارے میں سے ہوا نکال دی، اپنی جان چھڑا لی. اچھا، اس میں ایک اگر 2010 کے بعد کی ہم سیاست کی بات کریں تو اس میں ایک دھرنا بھی آتا ہے، اور وہ دھرنا پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل تھا. اس دھرنے کے دوران میں بھی بہت سارے واقعات ایسے ہوئے جو تاریخی نوعیت کے تھے. تو اس دھرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو بچایا
تو اس دھرنے کے بارے میں بھی کچھ آپ اپنے مشاہدات اور اپنے اس کے بارے میں ذکر کیجیے گا. دیکھیے 2014 کے اندر پھر یہ جو اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا بائی دا وے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب، ایک تو عمران خان صاحب اس میں زخمی ہو گئے تھے، گر کے ان کے پاس گئے تھے. پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سب نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں ان سے ملنے کے لیے جاتے. تو وہ بنی گالا گئے، خان صاحب کے ہاں گئے، چائے چائے کے اوپر ان کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ جا کے چائے پی ان کے ساتھ اور وہ سارا. تو جہاں پہ وہ مشہور بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سڑک بنوا دے تو سارا. لیکن وہ جو ملاقات تھی اس میں یہ تاثر لیا گیا کہ اب یہ معاملات جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور ایک ہم آہنگی ہوگی اور ایک کم از کم پالیسیز کی حد تک جو ہے وہ آگے بڑھا جائے گا. لیکن چند مہینوں کے بعد نا اس کے اندر ہمیں کچھ خبریں ملنا شروع ہو گئیں. اور وہ جو تھی خبریں وہ یہ تھیں کہ عمران خان صاحب پر تول رہے ہیں احتجاج کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہے اس کو اس طرح سے وہی 35 پنکچر کہ وہ لگے ہیں اور ان کا الیکشن چوری ہوا ہے اور مینڈیٹ جو ہے وہ، تو ایک انریسٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو یہاں پہ بھی ایک سی پیک بھی شروع ہو چکا ہوا تھا اور وہ سب چیزیں چل رہی تھیں. مگر عمران خان صاحب نے اس نیریٹو کو، اپنے بیانیے کو بڑھانا شروع کیا کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے اور ہم اس الیکشن کو قبول نہیں کرتے اور ہم اس کے لیے احتجاج کریں گے. اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی یہ اس کی ایک باقاعدہ ایک پلاننگ تھی کہ 2000 کا حصہ تھا کہ کسی طریقے سے حکومت کو بالکل کہ ان کا جس طرح سے وہاں سے آنا، پھر ان کا یہاں پہ اسلام آباد تک پہنچنا، پھر وہاں پہ ڈی چوک کے سامنے جانا، پھر وہ پارلیمنٹ کو، وزیر اعظم ہاؤس کو. آپ کو یاد ہوگا 31 اگست کی رات جب عمران خان صاحب نے پی ٹی وی کے اوپر بھی، ان کی پارٹی نے، اور ساتھ میں طاہر القادری صاحب، تو ایک ایسا خوفناک ماحول تھا جو ہم نے اپنی زندگی میں کم از کم پہلی بار، ظاہر ہے کہ جو بھی ہمارا کریئر بھی تھا، یہ جو ہماری لائف تھی اس کے اندر ہم نے پہلی بار دیکھا کہ قبریں کھودی جا رہی ہیں اور وہاں سے کفن کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کو مار دھاڑ کی. اسلام آباد کے اندر ایک خوف، ایک پینک، اور وہاں سے چلے اور پھر ایک ماحول بنا دیا گیا میڈیا کے ذریعے سے بھی، اور بال ٹو بال کوریج اس کی، اور وہ سب چیزیں جو تھیں وہ ہم نے دیکھی. تو اس کے اندر بھی ایک پوری، اور پھر ان کا یہاں پہ 126 دن بیٹھنا. اس دوران دیکھیے نا، اب آپ کسی بھی جگہ پہ جب جاتے ہیں یا کوئی بھی آپ پلان، ایک سادہ سا سوال ہے کہ آپ جب ہوتے ہیں اس میں لاؤڈ اسپیکر تو آپ نے لگانا ہی ہے. آپ سادے سے سادہ، سستے سے سستا کر لیں. آپ نے ایک جنریٹر رکھنا ہے، ایک آپ نے ٹرک لگانا ہے، کنٹینر چلیں، آپ نے کہیں سے پکڑ لیا، آپ کو کسی نے دے دیا، کوئی بات نہیں، اتنا بڑا کنٹینر اتنا، چلے جی جہانگیر ترین صاحب نے کر لیا ہوگا جو کچھ بھی ہے. لیکن بجلی کا استعمال، لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں، واش رومز، یہ سب چیزیں وہ تھیں جو کہ ایک یعنی مانگتی ہیں کہ بھئی اخراجات ہوتے ہیں. اور 2-4 دن نہیں، 2-4 ہفتے بھی نہیں، بالکل ایک طویل 126 دن، یعنی بے شک وہ دن میں خالی ہوتا تھا، آخر میں تو مطلب بالکل کوئی بھی نہیں آتا تھا. شام کو کچھ آ کے چند درجن لوگ بھی مشکل سے. پہلے شروع میں تو اسلام آباد سے فیملیز جاتی تھی بہت زیادہ، جا کے دیکھتی بھی تھیں اور وہ سارا وہ حصہ بھی بنتے تھے، مگر بعد میں تو بالکل خالی ہوتا تھا، ڈیزرٹڈ. لیکن اس کے باوجود خان صاحب کی کنسسٹنسی، اور وہ دیکھیں کہ وہ اکیلے ایک دن ان کا آپ نے دیکھا ہوگا ویژول، وہ کنٹینر پہ گھوم رہے ہیں، اکیلے چکر لگا رہے ہیں، اور وہ سارا وہ موجود رہے. اور انہوں نے 126 دن کے اس دھرنے میں جو کچھ بھی تھا، اب یہ ایک کھلی کتاب کی صورت ہے. آئی وش کہ اس کے اوپر بھی کوئی کمیشن بنے کہ دیکھے کہ کس طرح سے انوالومنٹ رہی ان تمام ایجنسیوں کی پاکستان کی سیاست کے اندر، اور اس انوالومنٹ کو کس طرح سے پھر ایکسپلائٹ کیا گیا. وہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے. پھر وہ انگلی، آپ کو یاد ہوگا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، تو وہ امپائر کی انگلی جو تھی اس کا انتظار تھا. پھر وہ جنرل راحیل شریف نے بلا لیا. پھر یہ ایک پوری ایپیسوڈ تھی جو کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی. یہ اصل میں مداخلت کا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت گرانا مقصود تھا. میرا خیال ہے حکومت کو ڈرانا مقصود تھا، گرانا مقصود نہیں تھا اس وقت. اور شاید حکومت ڈر گئی تھی. میاں صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ غالباً انہوں نے کہا تھا، اور پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں، آپ نے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل. اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ میاں صاحب چونکہ ضرب عضب وغیرہ بھی اس نے بعد میں بخیر وہ شروع ہوا، لیکن اس وقت تک دہشت گردی کے واقعات بہت بڑھ گئے تھے اور باقی چیزیں بھی، تو یہ سب کچھ بھی ہو رہا تھا. پھر چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا، پھر وہ سارا. تو بالکل PMLN کی گورنمنٹ جو تھی وہ اس کے اندر وہ
ایسے موقع پہ آ گئی تھی, ایسی جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے کہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ آئیں اور اس کو سنبھال لیں اور وہ چلے جائیں. لیکن اس وقت پھر پیپلز پارٹی اور خاص کر کے جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے انہوں نے, اور خورشید شاہ صاحب جو کہ قائد حزب اختلاف تھے, انہوں نے پھر ملاقات کی. پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے. پھر پارلیمنٹ کا لائیو اجلاس جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا, اس میں تقاریر ہوئیں, اس میں گفتگو ہوئی, اس میں ایک سالیڈیرٹی شو کی گئی کہ ہم اب بطور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ حکومت نہ گرائی جائے. اور یہ وہ میثاق جمہوریت کا عملی نمونہ تھا جو کہ ہمیں اس وقت نظر آیا. جب وہ پولیٹیکل پاورز اکٹھی ہو گئیں تو پھر ایک انوائرمنٹ بن گئی کہ بھائی نہیں, اب ان کو ہٹانا جو ہے, یہ دعوت دینے کے مترادف ہے. پنجاب میں بہت پاپولر تھی پی ایم ایل این, سندھ میں پیپلز پارٹی بڑی پاپولر تھی, کے پی میں کوئی مطلب ان کی گورنمنٹ تو تھی مگر جے یو آئی بہرحال ایک اس کا ایک اپنا ایک وہ تھا, ایک اپنی اے این پی کا کردار تھا. تو ایک طرح سے ایک ان کو جو وہ چاہتے تھے کہ انڈر پریشر لایا جائے شروع میں ہی اس حکومت کو جو کہ آ کے اپنے کام کر رہی تھی, اور ان کو انڈیا کے محاذ کے اوپر بھی وہ اپنی کچھ پالیسیز بنا رہے تھے, میاں صاحب بنانا چاہتے تھے. پھر یہ اس کے اوپر بھی پھر وہ سی پیک بھی, یعنی پولیٹیکلی وہ مضبوط ہو رہی تھی حکومت اور اپنے فیصلے لے رہی تھی, ایک انڈیپینڈنٹ فیصلے. تو اس کو روکا گیا. اور پھر جنرل راحیل سے جو ملاقات ہوئی وہ تو اب تاریخ کا حصہ ہے کہ جس میں عمران خان صاحب بڑے جذباتی ہو کے گئے وہاں پہ, اور انہوں نے 2 منٹ اس سے پہلے تقریر بھی انہوں نے کی, اور انہوں نے کہا تقریر کے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اور یہ وہ سارا. تو وہ گئے تو انہوں 1-2 بہت ہی مختصر سی ملاقات رہی, اور انہوں نے جنرل راحیل نے عمران خان صاحب کو کوئی اشارہ نہیں دیا اور نہ ہی کوئی وعدہ کیا, نہ کوئی کمٹمنٹ دی, نہ کوئی چیز. تو بس اس پہ کافی وہ ڈسپوائنٹ بھی ہوئے کہ بھئی یہ جو ہے یہ مطلب وہ مقصد ہمارا پورا نہیں ہوا پورا. تو ان کو سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ جنرل راحیل کی طرف سے ایسا ہوا. ان کی جو اس سے پہلے میاں نواز شریف کے ساتھ بھی ایک ملاقات ہوئی تھی, اور میاں نواز شریف نے اس اب یہ حصہ ہے تاریخ کا کہ اس میں ان کو بتایا کہ کس طرح سے آپ کی جو ایجنسیز ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں. اور یہ بھی اب حصہ ہے تاریخ کا کہ اس میں ان کو دکھایا, بتایا کہ یہ آپ کی جو کس طرح کی انوالومنٹ ہے, کانورسیشنز کی بات ہوئی کہ کیا ان کے پاس آئی بی کے تھرو جو تھی وہ رپورٹنگ ہوئی. تو یہ جب بتایا گیا تو ظاہر ہے کہ بڑی ایک طرح سے دوسری سچویشن پیدا ہو گئی. تو پھر جو تھا وہ جنرل ظہیر الاسلام کو بھی کہا جاتا ہے, اس وقت وہ بن چکے ہوئے تھے, یعنی ڈی جی آئی ایس آئی, کہ ان کے لیے بھی بہت ان کو پھر ان کے لیے مشکل حالات ہو گئے, یا ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ نہیں آپ کریں, ذرا بیک فٹ پہ چلے گئے. بالکل یہ درست ورڈ ہے جی. لیکن وہ پھر یہ ہوا یہ کہ 2000 یہ جب سب کچھ ہوتا رہا, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کے اوپر جو تھا وہ ادارہ برقرار رہا, وہ یہ تھا کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنا ہے, تکمیل تک پہنچانا ہے. اچھا, اس میں ہم نے آغاز میں جب ذکر کیا کہ عدلیہ کا بڑا اہم رول تھا, تو یہ جو احتجاج کی سیاست تھی یہ تو کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی. پھر ایک اس دھرنے کے بعد سٹیج آتی ہے اور وہ عدلیہ کی ہے, پھر پاناما ہوتا ہے, اور پھر سپریم کورٹ کے اندر جس طرح کی وہ ہیئرنگ شروع ہو جاتی ہے اور پورا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے پھر جب ناکامی ہوئی تو عدلیہ کے ذریعے سے پھر یہ سلسلہ آگے بڑھایا گیا؟ بالکل, عدلیہ جو تھی وہ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ تھی. میڈیا عدلیہ کہ مطلب شام 7 سے لے کے 12 بجے تک موضوع گفتگو جو تھا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما جب ہوا تھا تو یہ ایک پوری مطلب ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ تو پہلے ہی موجود تھی. پاناما آ گیا. پاناما کے اندر جو ہمیں مجھے خود, یعنی میں نے جو انٹرویو کیا میاں نواز شریف کا بھی اور پھر مریم نواز صاحبہ کا بھی, آن دا ریکارڈ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا جنرل راحیل کی طرف سے کہ ہم پاناما سنبھال لیں گے, آپ بس یہ کہ ان کو ایکسٹینشن دے دیں, کیونکہ ایکسٹینشن کے معاملات جو تھے وہ چلنا شروع ہو گئے تھے. اور پھر اس سے ڈان لیکس کے بھی ہو گئے, تو ایک طرح سے پریشر جو تھا وہ زیادہ ایکسٹینشن کا جو تھا وہ بن گیا. جانے کی باتیں جانے دو آ رہا تھا, اور وہ سارا. اور پھر یہ 2015 کی بات ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں جب یہ پاناما کی ہیئرنگز وغیرہ باقاعدہ شروع ہو گئی تھیں, تو باقاعدہ یعنی کہ یہ سب تو ہو ہی رہا تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں میاں نواز شریف کی جو حکومت تھی اس حکومت کے اندر بھی بہت ساری
جو تھیں وہ آوازیں ان کے اندر بھی آنا شروع ہو گئی. لیکن بہرحال وہ چونکہ لیڈر تھے انہوں نے ایک طرح سے اپنا ہولڈ رکھا. اور یہ جو پاناما کا معاملہ تھا اس میں جنرل راحیل کی طرف سے گو کے بعد میں کوئی ہم نے سنا نہیں انہوں نے تردید کی ہو کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی تھی یا نہیں لیکن مین ایشو جو تھا وہ ایکسٹینشن بن گیا. اور پھر جب ایکسٹینشن ان کو نہیں ملی بلکہ اتنی اس کے اوپر تو آپ کو یاد ہوگا وہ بلوچستان گئے تھے تو وہ آخری دنوں میں وہ ڈرائیو کرتے ہوئے جیپ میں جیپ میں بیٹھے ہوئے تھے مشہور وہ مناظر جو تھے. تو اس پہ بھی بہت لوگوں نے کہا کہ بھئی میاں نواز شریف جو ہیں ان کو آخری وقت تک کوشش کی گئی اس میٹنگ سے پہلے تک کہ بھئی ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. لیکن نواز شریف جو تھے وہ ڈٹے رہے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں دینی اور میں نے نئے چیف کو لگانا ہے. تو ڈان لیکس بھی ہو چکا ہوا تھا, اتنا پریشر وہ ان کی صاحبزادی مریم کے اوپر بہت کیمپین جو تھی وہ شروع ہو گئی ہوئی تھی, ہر طرح سے ان کو انڈر پریشر یعنی بطور وزیر اعظم. لیکن ساتھ میں جوڈیشری کا محاذ جو تھا یہ بھی گرم تھا. اور پھر JITs بنی, مطلب پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک مانیٹرنگ جج جو تھے وہ بنا دیے گئے. جی جسٹس اعجاز الحسن آج بھی زندہ ہے, وہ ان کو وہ مانیٹرنگ جج جو ہے مقرر کر دیا گیا. اور پھر وہ روز کی بنیاد کے اوپر, اچھا اب میڈیا کو کیا چاہیے, میڈیا نے کوئی ہزاروں پروگرام کر دیے پاناما کے اندر. اب جب ہزاروں پروگرام اور پھر اتنی کیمپین چلتی ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے لیے آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کے خلاف جس طرح سے میڈیا نے کیا, پھر یہ تو ایک طرح میں نہیں کہتی کہ لوگوں نے کوئی غلط کام نہیں کیے ہوں گے یا کرپشن نہیں, لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ون سائیڈڈ کیمپینز جو ہیں وہ کس طرح سے لانچ کی جاتی ہیں, روز کی بنیاد کے اوپر کردار کشی ہوتی تھی, روز کی بنیاد پہ کردار کشی سیاستدانوں کی. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر سے ریمارکس آتے تھے روزانہ کی بنیاد پہ تو وہ بذات خود ہیڈ لائنز بن جایا کرتی تھی. بالکل. تو وہ 2017 میں جا کر پھر اس کا اختتام ہوا اور میاں صاحب گھر چلے گئے. اور اس دوران میں 2 چیف جسٹس صاحبان آئے. تو کیا یہ چیف جسٹس صاحبان اسی پروجیکٹ کا حصہ تھے اور ان کو یہی ذمہ داری ملی تھی, یا یہ ہے کہ ان کا خود بھی آپس میں میاں صاحب کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی تو اس وجہ سے ان کا بھی کچھ اندر کا جو وہ بغض کہہ سکتے ہیں یا جو غصہ تھا وہ بھی اس کے اندر ایک تو شامل جسٹس ہو گیا. کھوسا کا بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک تعلق جو تھا وہ بہت اور طرح سے تھا. اور پھر ایک جسٹس ثاقب نثار صاحب کا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے بعد میں انہوں نے جو کیا. دیکھیں اوور آل ادارے کی پالیسی آپ دیکھیں. اچھا ہماری بدقسمتی کیا رہی ہے, ہماری بدقسمتی رہی ہے پاکستان میں کہ یا جوڈیشری یعنی دونوں کا گٹھ جوڑ رہا, نیکسس آف جوڈیشری اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, دونوں کا گٹھ جوڑ رہا. کبھی ملٹری اپنے ہاتھ میں اختیار زیادہ لیتی رہی اور پھر بعد کے سالوں میں جوڈیشری جو ہے اس نے اس کا فائدہ اٹھا کے اپنے اختیار کو استعمال کرنا شروع کیا. پارلیمان ایز سچ اور انتظامیہ ہمیشہ دبتی رہی, کبھی جوڈیشری کے ہاتھوں, کبھی انہوں نے اپنا کبھی اختیار استعمال بھی نہیں کیا. اور اس کے قصوروار بھی سیاستدان رہے ہیں, اس میں ان کا بھی کردار ہے. لیکن اوور آل چونکہ یہ دونوں ادارے پہلے دن سے پاکستان کے بارز وجود کے آنے سے بعد سے یعنی یہی مضبوط تھے, اور ان کی جو ایک ڈپلومیسی ان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور جو ان کا جو نیکسس تھا وہ اسٹیبلشمنٹ اتنا زیادہ وہ جڑا ہوا تھا سول ملٹری بیوروکریسی کا اور جوڈیشل بیوروکریسی کا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل کو ٹھیک کر سکتے تھے, نہیں کیا, لیکن بگاڑا بہت طریقے سے, بہت سلیقے سے انہوں نے بگاڑ جو ہے وہ. تو یہ ایک انفارچونیٹلی ادارے کی طرف سے وہاں پہ جو گٹھ جوڑ تھا اس کے ذریعے سے پاکستان کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ ایک فارغ کیا جاتا رہا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو پاناما کرتے ہوئے پھر وہ اقامہ پہ ان کو فارغ کر دیا. اس کے اوپر تو میرا خیال ہے اس وقت تک جتنے بھی پاکستان کے اندر ماہرین ہیں, جو بھی ایون سیاستدان بھی جو کہ دوسری طرف کے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ اس وقت جو تھا وہ ان کی نااہلی جو تھی وہ بنائی گئی, ان کو نااہل کیا گیا تاکہ ان کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے. تو 2017 کے اندر یہ پھر آپ نے دیکھا شاید خاقان عباسی صاحب ان کی جگہ وزیر اعظم بنے. تو یہ ایک پورا انفارچونیٹلی ایک پورا ایک سیاہ باب پاکستان کا رہا, اور اس میں جوڈیشری کا کردار جو تھا وہ بے حد یعنی افسوسناک اور بہت ہی جسے کہنا چاہیے قابل مذمت ٹول کا کردار ادا کیا اس نے. بالکل ٹھیک ہے. تو 2017 میں نواز شریف گھر چلے گئے اور اب بہت سارے لوگوں کو یہ یقین ہونے لگا کہ عمران خان کو اقتدار میں آنے سے اب کوئی چیز نہیں روک سکتی. کیا ایسا ہی تھا؟ اچھا اس میں نا ایک بڑی دلچسپ بات ہے, ایک بریفنگ ہوئی
جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بن گئے تو GHQ میں یہ ایک بریفنگ ہوئی. اس میں جنرل باجوہ جو کہ وزیر اس وقت آرمی چیف بن گئے ہوئے تھے, بڑے وہ بھی پاورفل, ہمیشہ ہی ہر آرمی چیف ہی بڑا پاورفل ہوتا ہے, لیکن وہ بڑے پاورفل تھے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک ٹویٹ آیا تھا ریجیکٹڈ کا, جی, تو اس کے اوپر بھی جو تھی وہ میاں صاحب کی اور جنرل باجوہ کو, جن کو انہوں نے آرمی چیف بنا دیا. یہ ایک الگ بیچ میں کہ وہ آرمی چیف بنے جب, تو پھر وہ کیا تھا اور وہ سارا, تو اس پہ بھی انہوں نے ان کو کہا کہ یہ ریجیکٹڈ والا جو ٹویٹ ہے, مطلب پولیٹیکل گورنمنٹ نے, اور نواز شریف صاحب اسرٹ کرنے والے وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہم قابل قبول نہیں ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ایک اور ٹویٹ بھی جو تھا وہ کروایا گیا تھا. تو لیکن پھر وہ بہت ایک محاذرائی اپنے عروج پہ پولیٹیکل سیٹ اپ کی اور آرمی کی جو تھی وہ ملٹری کی وہ چل رہی تھی, اور سول ملٹری تنازع جو ہے وہ اپنی ایک آخری حد پہ تھا. تو بہرحال اس بریفنگ کے اندر جو ہے جو ہماری ریڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم وہاں سے اٹھے تو یہ تھا کہ اب نواز شریف صاحب کبھی وزیر اعظم نہیں بنیں گے, کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے, اور اگلے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں گے. تو یعنی جو رویہ ہم نے دیکھا, جو گفتگو, جو باڈی لینگویج, اور پھر جو فلم محبتیں چل رہی تھی, مطلب وہاں پہ جو وہ ہم نے جو مناظر دیکھے, تو وہ جو اندازہ ہو گیا کہ اب جو 2018 کے انتخابات ہونے والے ہیں اس میں ہونا کیا ہے, اور ادارے نے کیا فیصلہ کیا ہے, اور ادارہ جو ہے وہ کہاں پہ جائے گا. تو اب میں اس پوڈ کاسٹ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ پھر 2018 کے الیکشنز ہیں, اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2018 کے الیکشنز میں عمران خان صاحب پھر بھی شاید وزیر اعظم نہ بنتے تو ہوا کیا تھا. تو یہ ہم ایک 18 سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. تو بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے برداشت کیا اتنا. جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.